अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल जनाब हाफ़ हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो सवार की शख्सियत काफ़ी सस्पेंसफुल है। अभी तक उसकी शख्सियत का राज नहीं खुला, उसकी क्या कहानी है कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो सका। चलिए देखते हैं कब जाकर सवार की कहानी सामने आती है। कहानी का नाम है किनारे ख्वाबजू। मुसन्निफ़ा हैं फ़रा बुखारी। किस्त नंबर 11। नाश्ता तैयार है अब्दुल। भाभी ने किचन से हाँक लगाई तो सेहन के वाश बेसिन पर मुंह धोते अब्दुल की सांसें अचानक एक ख्याल से थम सी गईं। तौलिए से मुंह रगड़कर वो तेज़ कदमों में छत पर आया। पिछली रात सीढ़ी तो शाज़मा भाभी की दीवार के साथ लगी रह गई थी। अगर उससे पहले कोई छत पर चला जाता तो क्या सोचता। अस्तग़फ़ार, उसने झटपट सीढ़ी को हाथ में लेते नीचे खींचा और दीवार के साथ रखने लगा, पर बांस से उलझा एक तार भी दीवार से होता नीचे आ रहा। ओह नो! अब्दुल ने एक गहरी सांस खींचते तेज़ी से हैंड फ्री छुड़वाकर जेब में डाली। शाज़मा भाभी उसका हैंड फ्री लिए बिना ही यहाँ से चली गई थी। माय गॉड! अब्दुल को उस ठंडी सुबह में घबराहट का पसीना आ गया। अगर आमना भाभी किसी काम से छत पर आ जाती तो न जाने क्या सोचती। ये शाज़मा भाभी भी ना। गुस्से और नागवारी की तेज़ लहर सी दिमाग में उठी। उनका रात का रवैया क्या कम था ताव दिलाने के लिए कि अब ये बेएहतियाती। नॉनसेंस। वो दिल ही दिल में आइंदा उनकी तरफ ना जाने का तहैया करते सीढ़ियाँ उतरा तो भाभी सामने खड़ी थी। खैरियत, इस वक्त छत पर क्या काम था। वो मैं काउच पर अपने ये तार भूल आया था। उसने साइड जेब से लटकते हैंड फ्री को हाथ में लिया और अंदर आ गया। अच्छा नाश्ता कर लो जल्दी से, अब्बा जी ने दुकान पर बुलाया है। अरे आज फिर क्यों? वो बुरी तरह झंझलाया। यूनिवर्सिटी जाना है काशी के साथ। अच्छा कल चले जाना, दवाखाने में बोतलें शार्ट हो गई हैं। सौंफ और गुलाब का अर्क तैयार हो गया है, सामान अड्डे पर आया रखा है और तुमने अभी तक बिल्टी नहीं छुड़वाई। वो अब अम्मा जी की तरह क्लास ले रही थी और आदि मुस्कुराने लगा। ओके अब्बा जी की होनहार बहू, जाता हूँ। वो आस्तीनें ऊंची करके नाश्ते की ट्रे को अपनी तरफ खींचते हुए बोला। जब दरवाज़ा खोलकर सकीना अंदर दाखिल हुई, आमना और आदि ने एक साथ ताज्जुब से देखा। वो शाज़मा भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। उसने घबराई नज़रों से भाभी की तरफ देखा। नाश्ते की तरफ बढ़ता हाथ वहीं रुक गया आदि का। खैरियत, क्या हुआ शाज़मा को? आमना ने प्यार से सकीना को अपने करीब किया। वो उनको खांसी बहुत आ रही है, कहती हैं घुटन हो रही है, सीने में बुखार भी है। ओहो अच्छा। आमना ने सवालिया नज़रों से आदि को देखा। आप भाभी के पास हो आए, मैं बच्चों के पास बैठता हूँ। उसने भाभी की तरफ से कोई सलाह आने से पहले झट कह दिया ताकि उसे जाना ना पड़े। भाभी ने तायद में सर हिलाते फ़ौरन अंदर की राह ली, चादर ओढ़कर एहतियातन पर्स भी साथ ले लिया और सकीना के साथ चली गई। आदि के माथे पर शिकनों का जाल सा बन गया। वो परेशान से ज़्यादा हैरान हुआ था। रात तक तो अच्छी भली थी, दीवार पर कोहनियाँ टिकाए आंखों से बातें कर रही थी। इतने दौरानिये में खांसी कैसे वारिद हो गई। आमना भाभी का 10-12 मिनट में ही फ़ोन आ गया। उससे मशवरा करने लगी कि शाज़मा को डॉक्टर के पास ले जाना है तो क्या किया जाए। तब भी आदि ने यही कहा कि आप ले जाएं, मैं आपके आने तक यहीं हूँ। डॉक्टर नाइमा जनरल फिजिशियन थी और उनका क्लिनिक भी अपने इलाके में था। आमना भाभी अपने बच्चों को भी वहीं ले जाती थी। तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी वापसी हुई और उन्होंने आदि को एक नुस्खा थमाया कि शाज़मा की दवाई लेनी है। उसने भाभी के सामने तबसरा मुनासिब ना समझा। अब तक के वक्त में वो 2 बार अवॉइड कर चुका था। तीसरी मर्तबा भी ऐसा कुछ कहकर भाभी को शक में नहीं डालना चाहता था। दवाएं खरीद कर पहले घर आया और भतीजे अमार को साथ लेकर शाज़मा के दरवाजे तक आया और उसी को अंदर दवाएं देकर भेज दिया। अब उसने सोच लिया था कि आइंदा कभी उनका सामना नहीं करेगा। कल हम यहाँ नहीं होंगे, कैसा अजीब सा लगेगा ना। सीमा ने बारी बारी सबके अफसरदा चेहरों पर नज़र डाली। और मुझे पूरा यकीन है एक दूसरे से राब्ते में रहने के सभी दावे भी झूठे साबित होंगे। कल से सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो जाएंगे। अनम ने एक सर्द आह खींची। सभी के दिल को कुछ हुआ। सच्ची आज तो यही दिल चाह रहा है अगले 5 माह की फ़ीस भर के दोबारा भी हम ही दाखिला ले लें। बुशरा बाजी ने हंसकर माहौल की संजीदगी को ख़त्म करना चाहा, लेकिन सब फीका सा हंसकर रह गए। हाँ, यूँ तो पुराने दिनों में भी बड़ी खूबसूरती थी। स्कूल कॉलेज का वक्त भी आज तक दिल को गुदगुदाता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चंद सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार वक्त यही लगेगा। सही कहता है सीमा बाजी, हमारा दिल भी आज बहुत खफा है। इतना उदासी तो मड़े अपने गांव छोड़ने पर भी नहीं होता। दलेर भाई का मुंह आज वाकई सबसे ज़्यादा लटका हुआ था।
सवार ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाए सबको सुन रहा था। उसकी तबीयत तो आज इस कदर बोझल थी कि बावजूद कोशिश के वो एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाल नहीं पाया। शदीद परेशानी में उसे चुप सी लग जाती थी। कल यहाँ कोई नहीं होगा, यह हकीकत उसे सुई जैसा चुभकर तकलीफ दे रही थी। तसल्ली भरा कोई जुमला तरतीब देना भी मुहाल था। कनान आज काही सब्ज शाल को अपने गिर्द लपेटे पलके कपकपा रही थी। कभी कभी ही सही दो आंखें सरसरी सा उसके चेहरे पर से होकर गुजर जाती। वो आंखें जो दोस्ती, मोहब्बत और आशनाई के साथ साथ दर्द के गहरे रंगों से भरी थीं। तुम सब वैसे इस कंडीशन में लगते तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक बात का शुक्रिया अदा कर सकते हो। दिया ने कुछ सोचकर गहरी मुस्कुराहट से सबको देखा तो सबने एक साथ सवालिया नज़रों से उसे देखा। भाई, सबसे बड़ी शुक्रगुजारी तो ये है कि हम सब यहीं अपने इस छोटे से मरी में हैं। ज़रा सोचो, वो दोस्त और कोलीग्स भी होते हैं जिन्हें अपना काम और तालीम ख़त्म करने के बाद मुख्तलिफ शहरों और देहातों को प्यारा होना पड़ता है। फिर जाने ज़िंदगी में कभी उनका सामना भी होता है कि नहीं। हाँ, वैसे बात तो ठीक है, किसी ने राब्तों में ढील की तो आते जाते रास्ते में ही धर लेंगे। इमरान ने सबसे पहले तायद की। और तू तो मड़े माल रोड पर ही बैठा है, हमारा तो रोज़ का रास्ता भी वही है। दलेर भाई ने कुछ ऐसे बुरा मुंह बनाकर कहा कि सबका एक साथ कहकहा निकल गया। माहौल का तनाव दलेर भाई के एक ही जुमले ने ख़त्म कर दिया था। फिर तो रास्ता बदल लें दलेर भाई, सुबह सुबह इस बांदर का मुंह देखा तो सारा दिन खराब गुजरेगा। सवार ने जानबूझकर बेचारे का दिल जलाया। इमरान भी सचमुच ताव खा गया। हाँ, तो तुम्हारे पैर इनके सामने से गुजरा करें, बड़े अपालो देवता हो ना। इमरान तो खूब ही भड़क उठा था। सवार बुरा ना मनाते हंसता चला गया। कनान ने भी बड़ी देर बाद आराम महसूस किया। उसकी हंसी तो आसमान में कोसे कज़ा जैसी थी, यानी माहौल का इजाफी हुस्न। अपालो से क्या कम है हमारा सवार। बुशरा बाजी ने मोहब्बत से सवार की जानिब देखा, जिसकी बेसाख्ता नज़र कनान पर गई और जवाबन उसने थम डाउन करके बुशरा बाजी के दावे की मुखालफत की। वह हल्का सा मुस्कुराकर दूसरी जानिब देखने लगा। चलो भाई, अब उठ भी चुको, आसा के घर पहुंचते तो शाम हो जाएगी। अनम ने घड़ी की तरफ देखा। आसा और मरियम अपना सामान समेटने में लगी थी। 5-6 लड़कियों का ग्रुप आज आखिरी दिन के हवाले से आसा के घर इनवाइटेड था। बाकी सबने मैम नाज़मा और मोमिना को खुदा हाफिज़ कहकर घरों की राह ली। बुशरा बाजी, नादिया और दलेर भाई सबसे मिलकर सामने के रास्ते से बाहर निकल गए। सवार दिया और कनान का मुंतज़िर था कि वो आएँ तो तीनों एक साथ निकले। तभी आसा उनके नज़दीक आई। चलो भाई, देर हो रही है। उसने बारी बारी दिया और कनान को देखा तो सवार मुताज्जब हुआ। आसा की पार्टी में वो दो भी मदऊ थी। वो बेखबर था इस बात से। माथे पर एक लकीर सी उभर कर मालूम हुई। कनान ने लम्हा भर में बदलती उसकी कैफियत को पल में महसूस कर लिया। वो आज खसूसी तौर पर उनके लिए रुका हुआ था। आखिरी दिन वो यकीनन उसकी संगत में जाना चाहता था। सॉरी आसा, मैं नहीं चल सकती। कनान ने आगे बढ़कर माजरती अंदाज में आसा का हाथ थामा। दिया ने हैरत से कनान को देखा। दरअसल अब्बू मेरे इंतज़ार में बैठे होंगे। आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, 6 बजे का टाइम लिया हुआ है। ओह, आसा ने उसकी मजबूरी समझते हाथ थपका। कोई बात नहीं। दिया से बात कुछ हजम तो नहीं हुई, लेकिन मजबूरन तबसरा महफूज रखा। और तुम दिया? आसा ने ख्याल आने पर दिया की तरफ देखा। भाई, मैं तो तुम्हारे साथ जा रही हूँ। और उसने परेशान होने की एक्टिंग करते कनान को देखा। तुम अकेली चली तो जाओगी ना? हाँ हाँ, वो बुरी तरह हकलाई। दिया की फ़राख दिली ने बुरी तरह नर्वस कर दिया। चली जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर तुम दोनों पिछले गेट से निकलो, हम जाते हैं। मैं भैया को कॉल करके बुला लूँगी। वह दोनों को हाथ हिलाती आगे बढ़ गई। सवार ने बिना कुछ कहे पिछले गेट का रुख किया। दिल बुरी तरह बेयकीन था। आखिरी दिन का साथ, और वो भी सिर्फ उन दोनों का। 5 माह के दौरान ये पहली बार हुआ था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसकी दुआ बिलाखिर रंग ले आई थी। कनान और वो गेट से निकलकर ढलान के सिरे पर आ खड़े हुए थे। उस जगह और उस रास्ते से कितनी ढेर सारी यादें जुड़ी थीं। दोनों ने बेसाख्ता एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। चलें? गहरी काली रात के इकरार के बाद शायद ये पहली मर्तबा था कि वो इसे इतने ध्यान से देख रहा था, बिना आसपास वालों के खौफ और चोरी छुपे के धड़के के, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का भरपूर एहसास लिए। ढलान उतरकर झेली सड़क का रास्ता भी दोनों ने खामोशी से तय किया, और जब खामोशी बोलती हो तो लफ्ज़ों की हाजत नहीं रहती। झेली रास्ते के इख्तिताम पर बड़ी सड़क आई तो कनान का दिल इस खदशे से धड़क उठा कि कहीं उनका साथ सवार के होटल तक का तो नहीं। उसका होटल जो दाएं मुड़ते ही कुछ कदम दूर दिखाई दे रहा था, वो उन कीमती लम्हों के असर से इतने जल्दी निकल जाएगी। बस यहीं तक। दिल हर बढ़ते कदम के साथ ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन अना कुछ भी कहने में माने आ रही थी।
لیکن پھر پیٹرائن گزر گیا۔ سوار سر جھکائے بااعتماد قدموں سے اس کے ساتھ چلتا آگے نکل آیا۔ کنان نے کب کی اٹکی سانس نتنوں سے خارج کی۔ سوار نے رک کر ٹوکا تو وہ متعجب سی پلٹی۔ سوار مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ مال روڈ سے نہیں، اس کے رکے قدم نیچے کے راستے کو بڑھے اور وہ بھی سمجھ کر مسکرا دی۔ آج واقعی دل کی سننے کا دن تھا۔ سوار یقیناً اسے آج گھر تک چھوڑنے جانا چاہتا تھا اور اس کے لیے مال روڈ کے بجائے پیچھے کے راستے سے جانا ظاہر ہے زیادہ پر لطف تھا۔ میں لے جاؤں سر کو ڈاکٹر کے پاس؟ دونوں ایک ساتھ نیچے اترنے لگے۔ سیاحوں کا موسم ان دنوں مری میں آف تھا۔ موسم بدل رہا تھا۔ آج کل تو مال روڈ بھی خالی خالی دکھائی دیتی۔ یہ ذیلی راستے تو اور بھی سنسان نظر آنے لگے تھے۔ ضرورت نہیں ہے، کنان نے زبان دانتوں میں دبائی۔ میرے جانے کی؟ نہیں، وہ خفت زدہ سا مسکرائی۔ ابو کو کہیں بھی جانے کی؟ جھوٹ بولتی ہو گندی بچی۔ اس نے مصنوعی خفگی سے کنان کو دیکھا۔ لب البتہ مسکرانے سے باز نہیں آئے۔ نیچے اتر کر کالج روڈ پر لمبی دیوار کے ساتھ چلتے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اونچے درختوں پر پرندوں نے شور مچا رکھا تھا۔ موڑ کاٹتے ہی کالج آنے پر سوار نے قدم تیز کیے۔ یہاں چوک جیسی جگہ پر دکانیں اور رش رہتا تھا۔ وہ اکیلا ہی یہاں سے گزرتا چرچ کے پچھلے راستے پر چڑھ گیا۔ کنان بھی قدم سست رکھتے انجان بن کر یہاں سے گزر گئی۔ چرچ کی بیک سائڈ سے گزر کر گول راستہ گھومتے دونوں آگے پیچھے چلتے اس ڈھلانی راستے پر آ گئے جو وادی کے کنارے کنارے بل کھاتا گھومتا گھومتا بالآخر پہلے ازمیر ہوٹل اور آگے چل کر جی پی او تک جاتا تھا۔ تم نے صحیح لکھا تھا کنان، مری کی ہواؤں میں رومانیت ہے۔ وہ جنگلے پر ہاتھ رکھے نیچے گہری وادی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر آج ایک عجیب چمکتی سی طمانینت تھی۔ کنان نے اپنی گہری سبز شال کو اپنے گرد سمیٹا۔ میں نے تھوڑی کہا تھا۔ وہ بھی ہلکی مسکراہٹ لیے نیچے وادی کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھلوانی راستے پر آج دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ تو کسی آتھر کے خیالات تھے۔ لیکن تم کنوینس ہوئی تبھی آگے بھیجے نا۔ وہ ہلکا رخ موڑے مبہم شوق مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کنان نے جھیپ کر سر نفی میں ہلایا۔ مجھے لگا آپ کو ضرور اچھے لگیں گے، ورنہ میرے ذاتی خیالات تو کچھ یہ تھے کہ محبت کی طرف صرف وہی دل مائل ہوتا ہے جو محبت کرنا چاہتا ہے، جسے نہیں کرنی وہ آسانی سے باز رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے ذرّی خیالات پائے ہیں۔ سوار نے ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ ویسے تم بچپن سے اتنی عقل مند ہو؟ توبہ ہے، وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ ایسا تو پہلے سوچتی تھی۔ اور اب کیا سوچتی ہیں؟ وہ محبت بھرے لہجے میں استفسار کر رہا تھا، لیکن کنان مسکرا کر خاموش ہی رہی۔ ویسے تمہاری رائے سے اختلاف کا حق رکھتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک جذبات بھی فطرت کا حصہ ہے۔ چونکہ انسان عقل و شعور رکھتا ہے، اس لیے بشری تقاضوں کی فہرست بھی باقی جانداروں کی نسبت طویل ہو جاتی ہے۔ انسانی وجود میں سما کر جبلت کا مفہوم بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ تبھی انسانی فطرت کی سینکڑوں ہزاروں شکلوں کے باعث جذبات کے بھی الگ الگ اور عجیب رنگ ہیں۔ جیسے غذا انسانی جسم کی ضرورت اور پیٹ بھرنا جبلت ہے، لیکن خوراک کے معاملے میں انسانی پسند کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ یہی معاملات کام اور آرام کے ہیں۔ جذبات پر بھی یہی مثال صادق آتی ہے۔ لیکن غلط تم بھی نہیں ہو۔ ماحول اور ہماری کیفیات اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر ذائقے سے روشناس کروانے والے نے کنٹرول بھی صرف انسان کو ہی عطا کیا ہے۔ خود کو جنون کے دھارے میں بہا دیں تو پیچھے کچھ نہیں رہتا، سب ایک گہری کھائی کی نظر۔ ایک بس ضبط کے بندھن کو مٹھی سے چھوڑا اور سب فنا، جیسے میری بہن نے کیا۔ کنان اسے لفظ لفظ بغور سنتے بالکل بے ساختہ بولی تو سوار نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ اپنا درد کہیں دور چلا گیا۔ اس نے تعصب سے لب بھینچے۔ اتنی شدت سے مت دہرایا کرو اس واقعے کو۔ ہو سکتا ہے ماہین خود بھی نادم ہو اپنے کیے پر۔ کیا پتا اس نے کتنی معافی مانگی ہو اپنے رب سے۔ اور سنو کنان، وہ سیدھا ہو کر اب اس کی طرف رخ موڑ چکا تھا، اگر اللہ پاک نے تمہاری بہن کو معاف کر دیا ہے تو تمہارے رویے کی یہ منفی شدت اللہ کے حضور سخت ناپسندیدہ ٹھہرے گی۔ کچھ معاملات کو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ چھوڑ دینا چاہیے۔ میں بھی سوچنا نہیں چاہتی سوار، وہ ناخن سے جنگلے کا کونا کھرچنے لگی۔ لیکن برسوں میں نے محبت سے نفرت ہی اتنی کی ہے کہ اب کچھ اچھا سوچ ہی نہیں پاتی۔ ابھی بھی؟ وہ بہت قریب لیکن بہت سنجیدہ لہجے میں بولا تو کنان نے ایک سرد آہ کھینچی۔ اب محبت سے نفرت نہیں رہی، لیکن اپنے آپ پر اعتماد کم ہونے لگا ہے۔ وہ صاف کوئی سے تجزیہ کر رہی تھی۔ ایسا کیوں؟ سوار نے کچھ پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ کیا میری وجہ سے؟ نہیں نہیں، کنان گھبرا گئی۔ آپ کی وجہ سے کیوں بھلا؟ اس نے ایک آہ کھینچ کر جنگلے کے بیچوں بیچ لگے سڑک کنارے کے درخت سے پشت ٹکائی۔
ڈرتا انسان اپنے دل سے ہے، محبت کہیں بہادر نہ بنا دے، یہ وہم خوف بن کر حاوی ہونے لگتا ہے، پھر اس سارے خرابے سے دور بھاگ جانے کو دل کرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بھاگ بھی نہیں پاتے، بہادری کہیں اس کی جڑوں میں پنپتی ہے، فرار ممکن نہیں رہتا۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ وہ معصومیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ؟ دل نے کہیں گہرائی میں غوطہ کھایا، اس نے بمشکل خود کو نارمل رکھا، پھر ہنس کر سر جھٹکا۔ میں تم سے زیادہ تنگ آ جاتا ہوں کنان، ایسی کیفیات سے گزر ہوتا ہے کہ ہر قدم پر خود کو مورد الزام ٹھہرانے کو دل چاہتا ہے، لیکن میاں جی کا ایک ہی جملہ ساری آگ پر پانی ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہونے دو وہ سب کچھ جو عین فطرت ہے، نئی چیزوں سے دل لگانا، نئی دنیاؤں میں قدم رکھنا تو خاصا ہے انسان کا، خود اپنے معاملے میں حد سے زیادہ سخت ہونا ہمیں توڑ دیتا ہے۔ کون ہے یہ میاں جی؟ کنان نے دلچسپی سے سوار کو سنا۔ کہنے کو دوست ہے لیکن کہتے بیٹا ہیں، دوستی عمر کی قید سے آزاد ہے۔ سنا ضرور تھا، تجربہ پہلی بار ہوا۔ وہ میاں جی کے ذکر پر محبت سے مسکرانے لگا۔ یہیں مری میں ملے، بلکہ آج یہاں جس مقام پر کھڑا ہوں سب انہی کی بدولت ہے، ازمیر ہوٹل میں جاب انہی نے لگوائی تھی، پھر تو مجھے بھی ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے۔ کنان بڑی بے ساختہ بولی تھی۔ سوار نے بڑی دیر بعد ایک گہری نظر کنان پر ڈالی۔ ایک وہمی لڑکی کی طرف سے یہ پہلا اچھا جملہ ہے۔ ویسے جان سکتا ہوں کنان کہ کب سے؟ ازمیر کی جاب سے سوار کو بہت کچھ یاد آیا، اپنے کچھ اولی جذبے، پھر ان پر آپ ہی روک لگا کر خود کو کچھ اور ظاہر کرنا، اور کنان کے حوالے سے کچھ سوال۔ کنان اس کے ادھورے جواب کو پوری گہرائی سے سمجھی تھی، سر ہلکے سے اسبات میں ہلا کر مسکرائی۔ پہلا دن سوار مکمل بے یقین تھا، اسے تو لگا شاید کوکنگ کلاسز کے دوران کبھی۔ اور آپ؟ وہ بھی تو پوچھنا چاہتی تھی یہی سوال، نہ جانے کب سے۔ وہی پہلا دن؟ سوار کا لہجہ حیرت سے نکل کر رواں ہوا تو حیران ہونے کی باری کنان کی تھی۔ دنوں، ہفتوں، بلکہ مہینوں سے یہ شکوہ رہا تھا کہ سوار کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتا تک نہیں، نہ متوجہ کرنے کی کوشش، نہ بولنا، نہ کوئی معنی خیزی، بس ایک روکھا پن یا باادب رویہ پہلے دن سے۔ کیسے بھلا؟ مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا۔ وہ آنکھوں میں تحیر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا لگتا تھا تمہیں؟ سوار اب محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے لگا تو مجھے بھی کبھی نہیں کہ تم نے بھی بڑی کامیابی سے چھپایا۔ تو آپ کو کیا لگتا تھا؟ دونوں کے تجسس، دونوں کے سوال ایک ہی تھے، اوپر سے حیرت جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں تمہیں بہت برا لگتا ہوں، تم مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، ایک مغرور لڑکی، چھوٹے لوگوں کے منہ لگنا جس کا مزاج ہی نہیں، اور اتنی بدگمانی۔ کنان اس کے فرفر بولنے پر آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ اتنے ہی شکوے تھے تو پھر وہ؟ کنان محبت کہنے سے پہلے ہی اٹک گئی۔ سوار نے مسکرا کر دیکھا۔ تم نے پہلے ہی ٹوک دیا، میری پوری تقریر تو سنی ہی نہیں۔ اور کیا سننا باقی رہ گیا؟ اس نے خفگی سے منہ پھلایا۔ یہی کہ اول روز سے میں اس مغرور، نکچڑی، مجھے ولن سمجھنے والی کی محبت میں بے بسی کی حد تک گرفتار ہو چکا۔ شاید یہی سزا ہے سوار علی کے تمام کردہ گناہوں کی۔ وہ اسے چڑھا کر ہنس رہا تھا، لیکن وہ بھی بجائے چڑھنے کے ہنسنے لگی۔ واقعی مجھے بھی انعام سے زیادہ یہ کوئی سزا یا امتحان ہی لگ رہی ہے۔ پتہ ہے کنان، وہ دونوں جنگلے سے ہٹ کر دوبارہ چلنے لگے تھے۔ شام کا گہرا پن ماحول پر چادر سا تن رہا تھا۔ طویل راستہ اب بھی دور دور تک ویران پڑا تھا۔ قدم سے قدم ملا کر چلتے وہ یکسر ارد گرد سے بے نیاز تھے، شاید جانتے تھے یہ قیمتی وقت شاید ہی پھر نصیب میں ہو۔ کنان اس کے لہجے کے کھوئے کھوئے پن میں ڈوبی تھی۔ اس پہلی صبح جب تم یونیفارم میں کاؤنٹر پر آئی اور ہماری زبردست جھڑپ ہوئی، وہ سارا دن جیسے میں نے کسی ٹرانس میں گزارا۔ پیچھا چھڑانا، دھیان ہٹانا تب تک ممکن نہیں رہا جب چھٹی ہونے پر واپسی پہ دوبارہ تمہیں دیکھ نہیں لیا، اور مجھے واپسی پر یوں لگا جیسے 5 گھنٹے بعد کسی نے سٹارٹ کا بٹن دبایا ہو، ورنہ بیچ کے دورانیے میں تو لائف بالکل رک سی گئی تھی۔ اور اگلی صبح جب میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور تم دروازے کا ہینڈل تھامے چہرہ باہر کی جانب کیے کھڑی تھی، مجھے لگا درمیان کے 24 گھنٹے کسی دھند میں گزرے ہیں جس کے پار دیکھنا بھی چاہیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ دھند کے اس دائرے کے اندر ایک تم تھی، ایک میں، باقی سب غائب۔ تو اس دن یہ کیوں کہا کہ بھائی کہا کروں؟ چپ رہو، یاد مت دلاؤ ورنہ سخت جھگڑا ہو جائے گا۔ سوار نے انگلی اٹھا کر فلفور ٹوکا۔ لہجہ سخت کھردرا ہو گیا۔ کنان بیچ راستے میں تعجب سے رک گئی۔ ہیں؟ یعنی اس دن تم نے مجھے بھائی کیوں کہا تھا جب رفیق سر کا نمبر لینا تھا؟ سوار کے چہرے پر حقیقی غصے کے تاثرات تھے۔ ارے آپ نے ہی کہا تو میں نے جو کہا وہ اور بات تھی، اسے چھوڑو، تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ واہ، یہ اچھی دھونس ہے۔
کنان کو خاک سمجھ نہیں آئی۔ اچھا بھلا اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا تھا ایک رشتے میں، بھائی کہہ کر پرایا ہی کر دیا۔ وہ سخت خفگی سے بڑبڑائے گیا اور اس مرتبہ کنان کہا لگا کر ہنسی تو ہنستی چلی گئی۔ بڑی دیر بعد سر جھٹک کر سوار کی طرف دیکھا، وہ بھی اب شرارت سے مسکراتے ہوئے خاموشی سے چلتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کنان نے ایک آہ کھینچی۔ پہلے نہیں کہہ سکتا تھا لیکن اب اس نے مسکرا کر کنان کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ اچھے کے لیے۔ سوار، مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے، آپ کی فیملی، آپ کی لائف۔ پتہ ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب سامنے دیکھتے چل رہا تھا۔ سب بتاؤں گا کنان۔ اچھا، فیملی کے علاوہ کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ بھی اچھے بچوں کی طرح موضوع سے ہٹ گئی۔ تم فیملی کے متعلق بھی پوچھ سکتی ہو کنان، تمہارا حق سمجھتا ہوں، لیکن بس تھوڑا سا وقت۔ آپ کی تعلیم؟ وہ پوچھتے ہوئے کچھ جھجک سی گئی، جیسے تجسس تو بہت ہو لیکن لحاظ آڑے آ رہا ہو۔ BS کے بعد MPhil کیا تھا کچھ سال بھر پہلے۔ ہاں؟ وہ متحیر سی منہ کھولے آنکھیں پھیلائے سوار کو رک کر دیکھنے لگی اور پھر بے تحاشا ہنستی چلی گئی۔ سوار منہ بنائے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ مطلب پوری 16 جماعتیں؟ اور پتہ ہے کیا؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ میں دعا کرتی تھی یا اللہ بالکل ان پڑھ نہ ہو، کم از کم میٹرک پاس تو ہو، اتنا بھی ہوا تو میں اسے آگے پڑھنے کی تحریک دے سکتی ہوں، لیکن MPhil؟ وہ زور دے کر بول رہی تھی۔ آپ تو پورے صاحب لوگ ہو، ویسے تم تحریک دیتی تو میں دوبارہ پڑھنے لگتا۔ وہ شوق ہوا۔ چلو خیر، اور پوچھو، اب پتہ نہیں میرے بارے میں اور کیا کیا سوچے بیٹھی ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ خفا ہونے لگی، بس شوق ہوتا ہے نا جاننے کا، آپ کو نہیں ہے؟ مجھے کیوں ہو، پہلے دن سے سب جانتا ہوں۔ ہاں، جیسے مجھے نہیں یاد کہ کیا سوچ رہے تھے پہلے دن۔ وہ دھینگا مشتی یاد کر کے غصہ ہو گئی۔ تم نے بھی تو چور سمجھا تھا۔ لیں، اب ایک نیا بندہ ڈرار کھول کر چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو تو شک تو ہوگا۔ بڑا اناڑی چور ہے، لڑکی دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی ہے اور وہ رقم پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ ہوتے ہیں، وہ لب دبا کر مسکرائی، اناڑی چور بھی، لیکن میں نہیں ہوں۔ وہ خفا ہونے لگا۔ یعنی کھلاڑی چور ہیں؟ کنان شرارت کرنے سے باز نہیں آئی۔ سوار نے چونک کر دیکھا پھر ہنس دیا۔ ٹھیک سمجھی، مجھے نا پکا پتہ ہے، فراڈ ہے ایک دم، ہیرو کی شکل والے ویلن کہیں کے۔ اس نے منہ پھلایا۔ اچھا، وہ شرمندہ سا ہنس دیا۔ لیکن تم معصوم شکل والی ہیروئن ہی ہو جسے 3-4 مرتبہ غلط سمجھنے کی غلطی کر کے بہت پچھتایا ہوں، کبھی معذرت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آج دل سے معافی مانگتا ہوں اپنی ہر زیادتی کی۔ بس کرے سوار، میں نے کبھی برا نہیں منایا، نہ یہ اتنی بڑی بات تھی میرے لیے تھی کنان۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ میرا عہد تھا اپنے آپ سے، خود پہ گزرے حادثات ہمیشہ اسی ایک حادثے کے تناظر میں دیکھوں گا۔ کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر معیار قائم نہیں کرنے چاہیے۔ ہر دن طلوع آفتاب سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن غروب تک ہر دن کی ایک الگ شکل ہے۔ یہاں کوئی کسی کا پرتو نہیں۔ جب انسان کی شکل اس کے سائے تک سے جدا ہے، کوئی کسی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ایک شخص کے دھوکے باز فریبی ہونے کا مطلب پوری انسانیت کا دھوکے باز ہونا نہیں ہوتا۔ ایک انسان بس ایک ہی شخصیت ہوتا ہے۔ ایک عورت، وہی ایک عورت ایک شخصیت ہوتی ہے۔ میں باقی کی 100 عورتوں کو ویسا نہیں سمجھ سکتا۔ وہ درختوں کے گھنے سایوں تلے ایک پراسرار حیولے کی مانند لگا۔ کنان نے لہجے بھر کو ایک جھرجھری سی لی۔ نہ کوئی کسی کے جیسا ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کو سمجھ سکتا ہے۔ میں بھی تمہیں سمجھنے کے دعوے سے باز آئی سوار۔ تم معمہ ہو، پہیلی، یا شاید بھول بھلیوں جیسا کوئی راستہ۔ کاش کہ ان میں کنان بھی کہیں گم نہ ہو جائے۔ چند روز سے فضا میں بدلتی رت کی ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ عبدل کو ہمیشہ ہی ایسا موسم بڑا دل فریب لگا کرتا تھا۔ بدلتی رتوں میں اس کی طبیعت ایک دم بحال، چست اور فعال ہو جایا کرتی۔ دل و دماغ بھی عجب لطافت کے رنگ میں ڈھل جاتے۔ ابا جی، بھیا اور بھابھی سونے کے لیے چلے گئے تو اس نے موبائل لے کر چھت کا رخ کیا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے سب سے زیادہ سکون چھت کے کاؤچ پر ملتا۔ وہ بڑی ترنگ میں تیز تیز جست لگاتا سیڑھیاں چڑھا، لیکن اوپری اور آخری سٹیپ پر قدم پڑتے ہی دم بخود سا وہیں رک گیا۔ شازمہ بھابھی اپنی چھت کی 4 دیواری پر دونوں بازو رکھے اور ان پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے یوں اس کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا 7 روز سے یہیں کھڑی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ آج اتنے دنوں بعد چھت کا رخ کرتے عبدل کے ذہن میں بھی کہیں وہ 1 ہفتہ پرانی بات نہ تھی۔ مطلب اب اپنی چھت پر بھی آنا جانا ترک کرنا پڑے گا۔ وہ بس اتنا ہی سوچ پایا۔ چاہو تو یہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ شازمہ بڑے درد سے مسکرائی تھی۔ شاید آدھی کی ناگواری اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر آگے آیا۔ السلام علیکم۔ لہجہ ایک دم سپاٹ رکھا، ان کی بات کو یکسر انسنا کیا۔ وعلیکم السلام۔
طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ بادل نخواستہ کاؤچ کے کنارے بیٹھ گیا، رخ البتہ دوسری جانب رکھا۔ ٹھیک نہیں ہوں عادی، وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عبدل بری طرح گھبرا کر اٹھا اور دیوار کے قریب آیا۔ ارے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں بہت بری ہوں نا عادی، سب مجھے غلط سمجھتے ہیں۔ تم نے بھی سمجھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، اور دیکھنا وہ دن جلد آنے والا ہے۔ بس میں اپنے دامن سے یہ داغ دھو کر جانا چاہتی ہوں جس نے تمہیں بدگمان کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو کب غلط سمجھا؟ آپ پلیز رونا بند کریں اور جائیں نیچے گھر جا کر آرام کریں۔ وہ تو کسی حساس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن شازمہ کا رونا تواتر سے جاری تھا۔ دیکھیں آپ رونا بند کریں ورنہ میں جا رہا ہوں۔ جان گیا تھا محترمہ اپنی بات مکمل کیے بنا جان چھوڑنے والی نہیں، اور وہ بھی فوراً دوپٹے کے پلو سے ناک رگڑنے اور آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ منتظر رہا کہ آگے کچھ کہیں گی، لیکن اب وہ خالی خالی نظروں سے عبدل کو دیکھ رہی تھی۔ عبدل نے نظریں فوراً ہٹا لیں۔ غیر عورتوں سے نگاہیں ملانے کا اس کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اللہ جانے وہ کیسی عورت تھی، بے فکری سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لیا کرتی۔ تمہیں لگا میں کسی غلط نیت سے تمہیں اپنی چھت پر بلا رہی ہوں، انہوں نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا، اور عبدل پہلے ہی جملے پر لاحول پڑھ کر رہ گیا۔ تمہارا بھی قصور نہیں، شازمہ نے پلکوں پہ ٹھہرے تازہ قطرے کو ہتھیلی سے صاف کیا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا اس حرکت سے یہی مطلب نکالتا، لیکن ہمیشہ جو نظر آتا ہے ضروری تو نہیں کہ صحیح بھی ہو۔ تم خود سوچو، مجھے کیا الہام ہوا تھا کہ تم اپنی چھت پر اکیلے بیٹھے ہو، لہٰذا تمہیں بلانے آ جاؤں؟ وہ وضاحت دینا شروع ہوئیں، اور عادی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں سننا پڑ گئیں، جبکہ وہ اس پرانی بات کو پھر سے موضوع بنتا دیکھ کر سخت الجھن اور کوفت محسوس کر رہا تھا۔ میرے سینے میں شدید جلن ہو رہی تھی اس رات، یوں لگ رہا تھا دیواروں سے آگ نکل رہی ہے۔ میں بہت گھبرا کر چھت پر آئی تھی۔ اصل میں اپنے ایک ذاتی مسئلے کی وجہ سے آج کل شدید ڈپریشن میں ہوں۔ یہاں آ کر تمہیں دیکھا تو سوچا دل کا بوجھ تم سے شیئر کر کے ہلکا کر لوں۔ آج کل مجھے ایک مخلص اور اچھے دوست کی اشد ضرورت ہے، لیکن تم نے میرا دکھ اور بھی بڑھا دیا۔ تبھی اگلے روز ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آ گئی۔ وہ اب بہت مغموم دکھائی دے رہی تھی۔ بہرحال معافی چاہتی ہوں میری ایک حرکت کی وجہ سے۔ نہیں بھابھی، اس نے عجلت میں ان کا جملہ قطع کیا۔ معذرت تو مجھے کرنی چاہیے، مجھے آپ کی حالت کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اب آپ کی پریشانی کم ہوئی؟ کم؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ سیاہ کالی آنکھیں یکایک پھر پانی سے لبریز ہو گئیں۔ اپنے غم کے ساتھ جینا سیکھ رہی ہوں، اب تو شاید تم سے بھی نہ کہہ پاؤں۔ سوری بھابھی، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ آپ چاہیں تو اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ سچ عادی؟ تھینک یو سو مچ، لیکن وہ کہتے کہتے رکی، اور عبدل کی چمکتی نگاہ میں تعجب ابھرا۔ وہ مجھے تمہاری ایک مدد بھی درکار ہے۔ اصل میں نے دوبارہ اپنی اسٹڈی شروع کر دی ہے۔ پچھلے سال جب شادی ہوئی تو میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی تھی، بس تبھی تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی، لیکن اب خود اپنے آپ کو جینے پر اکسانے کی ایک کوشش کر رہی ہوں۔ جی بالکل، یہ تو بہت اچھا سوچا آپ نے۔ عادی اب ان کی باتوں کے بعد نہ صرف بہت حد تک ریلیکس محسوس کرنے لگا تھا، بلکہ اپنے پچھلے رویے پر ندامت بھی محسوس کی۔ بھابھی تو واقعی مشکل میں مدد چاہ رہی تھیں اور اس نے بلا وجہ برا گمان کیا۔ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اسے یاد آیا وہ کچھ فیور مانگ رہی تھیں۔ دل میں البتہ یہ دعا بھی ضرور کی کہ کہیں ٹیوشن کا نہ کہہ دے۔ ان سے ہمدردی کرنا ایک الگ بات تھی، لیکن بلا وجہ ایک اکیلی عورت کے گھر کے چکر بھی اسے قطعی نامنظور تھے۔ تم مجھے ہفتے میں کبھی ایک بار کام ذمہ لگا جایا کرو تو مجھے یاد کرنے کی تحریک ملے گی، ورنہ اپنے بل پہ تو بس چند دن شوق ابھرے گا پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹیوشن کا اس لیے نہیں کہتی کہ تمہارے بھی اپنے کام ہوتے ہیں، روزانہ پابند کرنا ٹھیک نہیں۔ جی میں بتا دوں گا۔ وہ واقعی دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ بھابھی نے تو اس کے منہ کی بات کر دی تھی۔ اب وہ مروتاً بھی ٹیوشن وغیرہ کا کہنے والا نہیں تھا۔ کل دوپہر کو میں تمہارا انتظار کروں گی عادی، بکس وغیرہ سب ریڈی ہوں گی۔ جی صحیح، اس نے سر ہلاتے حامی بھر لی، اور شازمہ اس کا شکریہ ادا کرتے نیچے اتر گئی۔ او نو، سماما نے پریشانی سے پیشانی مسلی۔ کار بڑی ہی عجیب سی جگہ پر خراب ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر دور تک نظر ڈالی۔ گھر سے وہ ہوٹل کے لیے نکلی تھی، لیکن اس وقت وہ گھر اور ہوٹل کے بالکل درمیان میں تھی۔ نہ پیچھے پیدل جانا آسان تھا نہ آگے، اور جس قسم کی تیاری میں وہ نکلی تھی پیدل چلنا اور بھی مصیبت تھا۔ میجر صاحب کی بیگم نے اپنی بیٹی کی منگنی میں انوائٹ کیا تھا۔ اس کا ارادہ 10-15 منٹ کے لیے ہوٹل میں رک کر آگے نکلنے کا تھا، اور اب مکمل تیاری اور ہائی ہیل چلنے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ اس نے کنارے پر نکل کر سوار کو کال ملائی۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ سوار آپ کہاں ہیں اس وقت؟ میم میں بیسمنٹ میں ہوں، آپ نے کہا تھا پارکنگ کے کیمروں کی جگہ تبدیل کرنی ہے، یہ آدمی آیا ہوا ہے، بس اسی کے ساتھ ہوں۔ اوہ، سماما رک سی گئی۔
خیریت میم، آپ ہوٹل میں ہیں؟ ہوٹل کے لیے نکلی تھی سوار، لیکن کار خراب ہو گئی ہے۔ اب میری تیاری ایسی ہے کہ کھول کر چیک بھی نہیں کر سکتی۔ میں آ جاتا ہوں میم، کہاں پر ہیں آپ؟ نہیں سوار، آپ کیمروں کا کام اپنی سپرویژن میں کروائیں اور پریشان نہ ہو، میں آصف یا نوریز سے بات کرتی ہوں۔ جی میم، دونوں ریسیپشن پر موجود ہیں، آپ کال کر لیں۔ اوکے۔ اس نے سوار کی کال آف کر کے نوریز کا نمبر نکالا۔ کچھ پریشانی ہے میڈم، میں مدد کر دوں؟ اپنے پیچھے بہت ہی نزدیک سماما کو ایک بھاری آواز سنائی دی اور وہ ایک دم ڈر کر پلٹی۔ ہاں کیا؟ کار خراب ہے تو میں کچھ مدد کروں؟ وہ ایک ٹیکسی والا تھا جو اب ٹیکسی روک کر مسکراتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ نو تھینکس، میں دیکھ لوں گی۔ سماما کا لہجہ روکھا سا تھا، لیکن ٹیکسی والا بھی کوئی ڈھیٹ لگتا تھا۔ آپ تو وہ ہوٹل والی میڈم ہے نا؟ پریشان نہ ہو، بھائی سمجھ کر کام بتائیں، دن بھر میں کئی سواریاں آپ کے ہوٹل پہنچاتے ہیں۔ وہ انتہائی تمیز کا مظاہرہ کرتے کار کو ہر طرف سے چیک کرنے لگا، اور شاید اس کے بھائی کہنے کا اثر تھا کہ سماما اس بار ٹوک نہ سکی۔ اندھیرا ہو گیا تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ وہ کار کا بونٹ اٹھا کر اب ہاتھ لگا لگا کر ہر چیز چیک کر رہا تھا۔ سماما بھی مصلحتاً خاموش ہو گئی کہ کسی طرح کار چل پڑے۔ ٹیکسی والا اپنی ٹیکسی میں سے پانی کی بوتل اور ٹولز کا تھیلا نکال لایا اور کام میں لگ گیا۔ آپ کے ساتھ تو ڈرائیور ہوتا ہے نا باجی، وہ داڑھی والا؟ وہ اب پانی ڈالتے یوں ہی سرسری سوال پوچھنے لگا۔ سماما نے بھی اسے ٹیکسی والوں کی عادت پر محمول کرتے عام انداز میں لیا۔ وہ ڈرائیور نہیں ہے، میرے ہوٹل کا مینیجر ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، بڑی ترقی کر لی۔ پچھلے ہوٹل میں تو معمولی ورکر تھا۔ تم جانتے ہو سوار کو؟ سماما اب اچنبے سے قدرے نزدیک آ ٹھہری۔ بظاہر ہیلپ کرنے کے لیے رکنے والا اب آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اتنا چھوٹا سا اپنا مری ہے باجی، اور یہ لڑکا سوار؟ وہ اب ماتھے پر گہرا بل ڈالے رومال سے اپنے ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ نیا آیا ہے مری میں، لیکن ہوشیار ہے۔ سٹارٹ کر کے دیکھیں باجی۔ اس نے سماما کی توجہ گاڑی کی جانب مبذول کی۔ وہ اسے سوچتی نظروں سے دیکھتے کار میں آ بیٹھی۔ چابی گھمائی تو کار سٹارٹ بھی ہو گئی۔ وہ ٹیکسی والا مسکرا کر تھمز اپ کرتے اپنی ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ سنو، سماما نے کار بند کر کے اسے آواز دی تو وہ چونک کر پلٹا۔ شکریہ، تمہاری وجہ سے میری مشکل حل ہوئی۔ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ نیکی کا صلہ دے کر ثواب سے محروم نہ کریں۔ کسی کے کام آنے کے موقع تو زندگی میں بہت کم آتے ہیں۔ وہ ایک دم ہی بڑا عجز و انکسار کا پیکر بننے لگا۔ اچھا، سماما مانی خیزی سے مسکرائی، پھر کار سے باہر نکل آئی۔ میرا خیال ہے تم وہ کام بھی بتا دو جس کی خاطر تم میری مدد کرنے نکلے تھے۔ کام؟ اس نے قدرے گڑبڑا کر دہرایا، پھر کھسیا کر ہنس پڑا۔ برسوں سے اسی ایک کام سے جڑا ہوں، جو کماتا ہوں اسی میں خوش ہوں۔ پریشانی روزی روٹی کی نہیں ہے، کچھ گھریلو ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ کیسے حل کر سکتی ہیں؟ بس اللہ مالک ہے۔ اس نے ایک آہ بھری۔ گھریلو پریشانی؟ سماما کار سے تو اتر ہی چکی تھی، اس لیے اخلاقاً یہ بھی پوچھ لیا۔ ٹیکسی والا خود بھی جانے کی جلدی میں نہیں لگتا تھا۔ چھوٹے بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ اب سماما کی کار سے ٹیک لگائے مغموم سا کھڑا تھا۔ سماما نے اسے بات جاری رکھنے پر اکسایا۔ میرا چھوٹا بھائی کالج میں پڑھتا ہے، بڑا جذباتی سا ہے، لاڈلا بھی بہت ہے۔ میں نے اس کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، لیکن اس کی پریشانی نے میری نیندیں اڑا رکھی ہیں، اور پریشانی کی وجہ آپ کا مینیجر وہ داڑھی والا لڑکا ہے۔ سوار؟ سماما کا حیرت سے منہ کھلا۔ ٹیکسی والے کا بار بار جان بوجھ کر تفصیل میں جانا یوں ہی نہیں تھا۔ یہ سوار جہاں پہلے کام کرتا تھا نا، ازمیر ہوٹل، وہاں کے مینیجر کی لڑکی ہے کنان۔ میرا بھائی اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ کرتی تو وہ لڑکی بھی تھی، لیکن پھر یہ سوار ان دونوں کے بیچ آ گیا۔ کچھ ایسے بہکا دیا اس لڑکی کو کہ میرے بھائی کی تو اب صورت تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ ویسے تو وہ کنان بھی مجھے اپنے بھائی کے لیے زیادہ پسند نہیں تھی، 2 نمبر آوارہ لڑکیاں ہیں، لیکن میں بھائی کی وجہ سے مجبور تھا۔ پہلے تو جب وہ چھوڑ گئی میں خوش ہوا کہ چلو جان چھوٹ گئی، لیکن اب اپنے بیمار بھائی کی حالت دیکھتا ہوں تو شدید غصہ آتا ہے اس سوار پر۔ اس کی وجہ سے میرا بھائی بستر پر آ گیا۔ وہ دانت کچکچاتے غصے سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ لیکن مجھے یہ سب بتانے کا مطلب؟ سماما اب ذرا اکھڑے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ الجھی گرا تو ویسے بھی خود بخود کھل گئی تھی، پر اب اپنے دماغ میں ایک نئی اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی۔ سوار کی میٹھی موبائل گفتگو، ازمیر ہوٹل کے ذکر پر مبہم مسکراہٹ، بک شاپ جاتے اس گلابی چہرے والی لڑکی سے بات کرنا، سب کچھ جیسے ہتھیلی پہ رکھا نظر آنے لگا۔ آپ اس کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں، مجھے لگا اس پہ بھروسہ کرتی ہوں گی، ذرا ہوشیار کر دوں۔ مجھ سے ہمدردی کی وجہ؟ سماما طنزیہ ہنسی۔ کوئی نہیں، بس میں چاہتا ہوں کوئی اسے بھروسے کے قابل نہ سمجھے۔ اگر تم سچ بتا دو تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ کتنے دنوں سے ہمارے پیچھے لگے ہو، جبکہ ہم دونوں تم سے واقف نہیں۔ بغیر جانے کچھ نہ کہیں باجی۔ وہ کچھ غصہ کھا گیا۔ آپ مجھے واقعی نہیں جانتی تھیں، لیکن وہ داڑھی والا،
उस रोज़ ज़बरदस्ती मेरी टैक्सी में घुस आया और धमकियाँ देने लगा। एक बार फिर कह रहा हूँ मैडम, उसकी भोली सूरत पे मत जाए, लफ्ज़ों की जादूगरी जानता है। ऊपर से सूरत अल्लाह ने भली दे दी, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। और ये जो आप बार बार मुझ पे शक कर रही हैं तो सुने, सीना ठोंक कर कहता हूँ, अभी जाकर उसे बता दे कि जमशेद टैक्सी वाला मिला था। पूछे उससे क्या धमकी देकर नहीं गया, और क्या उस कनान को मोहब्बत के जाल में फांसना भी झूठ है। मैं तो अपना पता ठिकाना तक बताने को तैयार हूँ। उसमें है हिम्मत आपके सामने सच बोलने की। जमशेद ने जोश जज्बात में पूरी तकरीर कर डाली। समामा ने इस बार खामोश रहने में ही आफियत जानी। और हाँ, जमशेद ने अपनी टैक्सी का दरवाज़ा खोलते पलटकर समामा को देखा। आपको बताने की असल वजह यह है, मैं चाहता था उसकी असलियत जानकर आप उसे नौकरी से निकाल दें। देखना चाहता हूँ बेरोज़गार निकम्मे लड़के के साथ कितने दिन चल पाती है उस चलत्तर लड़की की दोस्ती। जमशेद ने साफ गोई से समामा की आंखों में आंखें डालकर इकरार किया और ठक से टैक्सी का दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ गया। लेकिन बेचैनी से लब चबाती समामा बाकी हर बात फरामोश कर चुकी थी, क्योंकि यह हकीकत तो जमशेद भी नहीं जानता था कि मैडम उस सवार पर सिर्फ भरोसा ही नहीं, मोहब्बत करने की भूल भी कर बैठी है। लेकिन यह बात सिर्फ समामा जानती थी कि मोहब्बत भी हमेशा उसने खुली आंखों के साथ की थी, अपना मुफाद मद्देनज़र रखते हुए। अंधी मोहब्बत की उसकी लुगत में कोई गुंजाइश ना थी। गाड़ी में होटल रवाना होते जहन अब कुछ और तरह की सोचों की आमाज का बना था। सवार कौन है, कहाँ से आया है और उसकी असलियत क्या है, जानना बेहद ज़रूरी हो गया था। यही थी वो हकीकत जिसने कई दिनों से मेरी नींद, मेरे होश उड़ा रखे थे। वो दोनों हाथ गोद में धरे अफसुर्दा और मगमूम सी बैठी थी। आदि ने पुरसोच अंदाज में लब चबाए। मर्द दूसरी क्या तीसरी और चौथी शादी भी किया करते हैं। हमारे मज़हब व माशरे में ना ये मायूब है, ना खिलाफ शरा। यहाँ बेशुमार ऐसे घर होंगे जहाँ सौतनें मिलकर रहती हैं। आप ज़्यादा डीप ना लें इस मामले को। तुम ठीक कहते हो आदि, लेकिन ताल्लुक़ में धोखा तो किसी बीवी से बर्दाश्त नहीं होता। वकास ने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? आपकी शादी किन हालात में हुई थी? उनकी सच्चाई पहले पता क्यों नहीं चल सकी? वो वाकई बहुत ज़हीन था। शाज़मा का मकसद तो अब्दुल की हमदर्दी लेना था। ऐसे सवाल के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार ना थी। उसने खुद को बमुश्किल संभाला। यहाँ भी हमसे धोखा हो गया, उसने एक मसनूई आह भरी। दरअसल मेरे भैया के एक दोस्त ने इस रिश्ते की बात की। तमाम तर जिम्मेदारी वो खुद पर लेने को तैयार हो गया तो भैया भी चुप हो गए। खुद छानबीन करने के बजाय दोस्त पर भरोसा कर लिया। तो फिर आपने अपने भाई को उनकी असलियत बताई? अब्दुल ने फिर एक सवाल करके शाज़मा को गड़बड़ा दिया। नहीं आदि, वो असल में मेरे भैया बहुत बीमार हैं। उन्हें कैंसर है। मैं उनकी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहती। सही। वो लब भींचे किसी सोच में गुम हो गया। बस इसीलिए आगे पढ़ने का जहन बना लिया। कल को भाई के पास हमेशा के लिए जाना पड़े तो कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह हालात आपके हक में हो जाएंगे। वो फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ तो शाज़मा घबरा उठी। कल आओगे आदि? कल? उसने अचंभे से भाभी को देखा कि जितना काम मैं आपके ज़िम्मे लगाकर जा रहा हूँ ये एक हफ्ते में आपसे तैयार होगा। मैं तभी चक्कर लगाऊंगा। आदि ने इनडायरेक्ट उसे हफ्ते के हफ्ते आने वाली बात याद दिलाई और बाहर निकल आया। पहले ही वो इस मखमसे में था कि आमना भाभी को ज़रूर अपने यहाँ आने के बारे में बता दे। पहले तो वही खुद उसे भेजती थी, कभी सौदा सल्फ लाने तो कभी लैपटॉप का कोई काम। तब शाज़मा भाभी आमना को ही कॉल किया करती थी, इसलिए उसे सब पता होता था और आदि भी बेफिक्री से चला आता था। लेकिन अब तो शाज़मा डायरेक्ट उसे बुलाने लगी थी। वो कुछ इसी वजह से भी अनईज़ी फील कर रहा था। दिल में इरादा किया कि घर जाकर भाभी को सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही आगे बढ़ेगा। ढोला अखियाँ तय ना लाइयाँ, ना करवे बेपरवाइयाँ। रब नवाज ज़रा आवाज़ तो ऊंची करना यार। सवार ने फूलदार तकिया पीठ के पीछे जमाते मुस्कुराकर रब नवाज को देखा। फ़खरी ट्रे में चैनक और प्यालियाँ लिए करीब आया। आज तो गाने सुनने का शौक़ हो रहा है सवार भाई। हाँ यार, सवार उठकर बैठ गया। पहले दिन तुम्हारे इन्हीं गानों ने तो होटल की तरफ खींचा था। ऐसे फटीचर होटल पर रुकने की और कोई वजह हो भी कैसे सकती है? फ़खरी ने नाक सिकोड़ी। ऊंची आवाज़ में गाने बजाकर मुसाफिरों को बुलाना रब नवाज और नाना की अपनी साजिश है। फ़खरी ने इस बार सवार के कान के पास खुसर पुसर की तो सवार का बेसाख्ता बड़ा जानदार कहकहा निकला। अभी बताता हूँ तुम्हारे नाना को, उन्हीं को बुलाने जा रहा हूँ। अंदर घर गए हैं खाना खाने। अच्छा, खाना तो आराम से खाने दो। और सुनो, ये गाना ज़रा दोबारा लगा दो। जी भैया। दूर जाते फ़खरी ने हाथ हिलाया और सवार ने मुस्कुराते हुए जेब से मोबाइल निकाल कर कनान का नंबर डायल किया। वाह, आज तो इस टाइम फारिग। कनान ने मुस्कुराते हुए उसकी कॉल अटेंड की।
یا پھر کوئی کام ہے؟ اچھا واہ، سوار نے ہنس کر واہ پر زور دیا۔ اور آخری بار آپ نے میرا کون سا کام کیا تھا؟ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی، جواب بھی نہیں بن پایا۔ اچھا وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کبھی سرائکی میوزک سنا ہے؟ سرائکی مطلب پنجابی؟ کنان نے اپنی دھن میں نہ جانے کیا اخذ کیا۔ سوار نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھا۔ ترکی افغانستان کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں سرائکی کو پنجابی کوئی نہیں کہتا۔ ہاں ہاں، وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گئی۔ میرا مطلب ہے ایک جیسی لگتی ہیں۔ جسے نہ آتی ہوں، ہاں اسے لگ سکتی ہے۔ سوار پھر باز نہیں آیا۔ ہاں تو نہیں آتی، اس بار وہ بھی برا منا گئی۔ ہم کشمیری ہیں اصل میں، یہ اور بات کہ مجھے کشمیری بھی نہیں آتی۔ وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہی امید کر رہا تھا، نالائق۔ چلو خیر، وہ کبھی بعد میں سنواؤں گا۔ سوار نے سامنے سے میاں جی کو آتے دیکھا تو اجازت لینے کی ٹھانی۔ کیوں، آپ کی میڈم صاحبہ آ گئی ہیں؟ کنان نے چھیڑا۔ نہیں، میاں جی کے پاس آیا ہوں، فارغ تھا تبھی تمہیں کال ملا لی۔ ویسے بہت جلد آپ سے تو نہیں، آپ کے والد صاحب سے کام پڑنے والا ہے، دعا فرماتی رہیے گا نیک خاتون۔ ہاں کیا، ابو سے کام؟ وہ پوچھتی رہ گئی۔ سوار نے ہنس کر موبائل آف کر دیا۔ اب اتنا تجسس تو بنتا تھا۔ آؤ بھائی، بڑے دنوں بعد شکل دکھائی، کہاں رہ جاتے ہو یار؟ میاں جی بڑے زور سے بغل گیر ہوئے۔ سوار ان کے ملنے کے انداز سے ہی جان جاتا کہ وہ اسے کتنا مس کر رہے ہیں۔ بچے ماں باپ کو نظر آتے رہیں تو وہ حشاش بشاش رہتے ہیں۔ میاں جی نے سامنے کی کھاٹ سنبھالتے ہوئے مسکرا کر بات آگے بڑھائی۔ ابھی فخری نے گھر آ کر تمہارے آنے کا بتایا تو میری عجلت دیکھ کر اس کی نانی شکوہ کرنے لگی کہ اپنے آپ ایک بیٹا بھی بنا لیا اور اب اس کی محبت میں بھاگے دوڑے بھی پھر رہے ہو۔ کبھی مجھے بھی ملواؤ کہ تمہارا بیٹا میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ کہتی ہے کھانے کے لیے اندر بلا لو۔ کھانا تو کھا چکا ہوں میاں جی، اور آپ کے فخری کی مہربانی سے چائے بھی پی لی۔ ہاں دعا لینے ضرور جاؤں گا، مجھے بھی ماں سے ملنا ہے۔ سوار کا موڈ تو پہلے ہی بہت خوشگوار تھا، میاں جی کی محبت کی مٹھاس نے اسے کئی گنا بڑھا دیا۔ ایک دن تم نے کہا تھا سوار کہ میاں جی یہاں سے چلے تو نہیں جائیں گے، لیکن اب تو میرا یہی حال ہے۔ زیادہ دن تم اگر شکل نہ دکھاؤ تو مجھے وہم اٹھنے لگتے ہیں کہ کہیں شہر نہ چھوڑ گیا ہو۔ میاں جی کچھ سنجیدہ ہو گئے۔ جسے فقط روپیہ جمع کرنے کی چاہ ہو میاں جی، ان کے لیے جگہیں، لوگ، رابطے، تعلق کچھ خاص معنی نہیں رکھتے۔ وہ آگے بڑھنے کی خواہش میں دوڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن واللہ، اس نے سر کو شدت سے نفی میں ہلایا، سوار میں اب نئے لوگوں اور نئی جگہوں کو سمانے کی قطعاً تاب نہیں۔ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو سوار، لیکن لوگ بھی غلط نہیں ہوتے، جانتے ہو کیسے؟ وہ اب بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ سوار خاموش رہا۔ جس کا اپنا کوئی سہارا نہ ہو اس کے لیے پوری دنیا سہارا ہوتی ہے، تبھی وہ جگہوں، لوگوں اور رابطوں کو اتنی شدت سے لیتا ہے۔ لیکن جس کے پاس اپنا خاندان ہو اس کی ترجیح سہارے نہیں، ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ تمہیں بھی ان عارضی سہاروں کے بجائے اپنا گھر بنانے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ کیا آپ سے تعلق بھی ایک عارضی سہارا ہے؟ سوار حیران ہوا۔ ہاں سوار، لیکن یہ بات تمہیں تب سمجھ آئے گی جب گھر بار والے ہو جاؤ گے۔ جب ایک مضبوط سہارا مل جائے گا تب ہم دوسرے درجے پر آ جائیں گے۔ قدرت کی قائم کردہ یہ آگے ہی آگے کو جاتی ایسی ندی ہے جسے پیچھے کا راستہ نہیں معلوم۔ تم یہاں سے نہیں جانا چاہتے، بے شک نہ جاؤ، خوشی کی بات ہے، لیکن اپنے یہاں کے قیام کو مضبوط کرنے کے لیے اب تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ تو میں بھی چاہتا ہوں میاں جی۔ دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے آگے کو جھک کر بیٹھتے، وہ بھی ایک دم سنجیدہ تھا۔ تو پھر بسم اللہ کرو۔ کیسے میاں جی؟ سوار کے لہجے میں عجیب یاسیت تھی۔ میاں جی کی سمجھ میں کچھ آیا، کچھ نہیں۔ پھر ایک گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ کیا رکاوٹ ہے؟ اکیلے منہ اٹھا کر کیسے رشتہ مانگنے چل پڑوں؟ اور فرض کرو چل بھی پڑوں تو کیا توجیہ پیش کروں اپنے اکیلے پن کی؟ کیا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ والدین سے کچھ اختلافات ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کافی ہوگا؟ میاں جی، سوار کی آنکھوں میں اچانک ایک خیال سے چمک ابھری۔ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ ضرور چلوں گا سوار، لیکن پہلے تمہیں سنوں گا، وہ بڑے تدبر سے اور صاف گوئی سے بولے تھے۔ سوار بری طرح حیران ہوا، شاید ایسے جواب کی میاں جی سے توقع نہیں تھی، لیکن اس نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ اور بات کہ میاں جی سے چھپانا مشکل تھا۔ بیٹیاں بیاہنا مذاق نہیں ہوتا سوار۔ میں رفیق صاحب کی نظر میں کوئی مضبوط گارنٹی نہیں ہوں، جبکہ اتنے ہی عرصے سے تو وہ خود بھی تمہیں جانتے ہیں۔ اس لیے گھر کھڑا کرنا ہے تو صرف سچ کی بنیاد پر، صرف سچ۔ وہ متانت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سوار بس سر ہلا کر رہ گیا۔ سارا جوش، ساری پھرتی ہوا ہو گئی، کیونکہ سچ بتا کر اسے انکار ہی سننا تھا۔ کیا بات ہے بھابھی، آج کل سکینہ نظر نہیں آتی، کیا پھر چلی گئی؟ عبدل آج تیسری مرتبہ اسے پڑھانے آ رہا تھا۔ وہی ہفتے میں ایک بار اس کے ذمہ کام لگا جانا،
آمنہ بھابھی سے اس نے بات کر لی تھی اور انہوں نے بڑے خوشی خوشی سے اسے شازمہ کو پڑھانے کی اجازت دی تھی، لیکن ہر بار انہیں اکیلا پایا تو آج پوچھ ہی لیا۔ ارے نہیں عادی، شازمہ نے مسکرا کر بالوں کی چٹیاں آگے ڈالی۔ صبح سویرے گھر چلی جاتی ہے، پھر اس کا چھوٹا بھائی 5 بجے کے قریب چھوڑ جاتا ہے۔ ماں کا ہاتھ پٹاتی ہے کاموں میں۔ وہ کتابیں لے کر عبدل کے پاس آ بیٹھی۔ عبدل نے سخت بے چینی محسوس کی۔ بھابھی نے کچھ دن ہوئے کمرے سے سنگل صوفے نکال کر سبھی 2 سیٹر اور 3 سیٹر رکھ دیے تھے اور کتابیں لے کر وہ اس کے قریب آ بیٹھتی۔ عادی کو یہ حرکت اچھی تو بالکل نہ لگتی، لیکن مروت میں مارا جاتا، اور یہ بھی عبدل کی اپنی ہی کمزوری تھی، ورنہ زندگی کے کچھ معاملات میں اصول بنا لینا اچھا رہتا ہے۔ محض مروت میں آ کر چپ رہنا بعد میں کیسے بھیانک نتائج سامنے لا سکتا ہے، یہ بات وقت کو ہاتھ سے کھو دینے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ اس ہفتے آپ کی اسپیڈ ماشاءاللہ کافی اچھی رہی۔ وہ اس کے بنائے نوٹس دیکھ رہا تھا۔ کافی محنتی اسٹوڈنٹ ہیں آپ، وہ لطافت سے مسکرایا۔ تم قابل استاد ہو، یہ کہنا چاہیے، وہ شوخی سے ہنسی۔ آپ نے بہت ٹائم پر ایک اچھا فیصلہ کر لیا، پڑھائی میں مصروف ہو کر آپ میں بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی۔ ویسے ایک معاملے میں تو وقاص کی بھی ممنون ہوں، وہ اسے دیکھتے اب مانی خیزی سے مسکرا رہی تھی۔ یوں تو نیرے دکھ ہی دیے ہیں مجھے وقاص نے، لیکن اس کی وجہ سے ایک اچھے اور مخلص دوست سے مل پائی ہوں، ورنہ کہاں تم ایک الگ شہر کی اور کہاں میں دوسرے شہر کی۔ وہ اسے محویت سے تکتے اپنی کہے جا رہی تھی۔ عبدل نے گھبرا کر نظریں کتاب پر جمائیں۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ بھابھی سے غیر ضروری گفتگو کرے، لیکن وہی پھیلنے لگتی۔ آپ کو اگلے ہفتے کا کام سمجھا دوں؟ اس نے بھابھی کے گھورنے سے گھبرا کر رجسٹر پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ عادی، وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں باندھے ٹھوڑی کے نیچے دیے اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے دیکھا۔ تبدیلی تو واقعی بہت اچھی آئی ہے۔ وہ اسے شوق مسکراتی نظروں سے بڑی خاص ادا کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ پہلے وقاص کا انتظار کرتی تھی، دنوں، ہفتوں، پہروں، راتوں، اب تمہارا کرتی ہوں۔ پہلے اسے سوچا کرتی تھی، اب تمہیں سوچتی ہوں۔ پہلے اسے چاہتی تھی، اب تمہیں۔ پلیز بھابھی، وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جتنا سن لیا تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ ٹانگیں اگرچہ گھبراہٹ کے مارے لرزنے لگی تھیں کہ اسے ایسی باتوں کی قطعاً عادت نہیں تھی، لیکن اپنا اعتماد بحال کرنے کی تگ و دو میں تھا جب شازمہ نے کھینچنے کے انداز میں اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ عبدل نے گھبرا کر گردن پھیری۔ وہ چہرہ اس کے قریب کیے کچھ اداسی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا عادی؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ عادی کو بٹھا لینے کے بعد اب دونوں ہاتھ گود میں دھرے وہ دکھی اور مغموم نظر آنے لگی تھی۔ کتنی خوشی سے میں اس گھر آئی تھی، اسے سجایا سنوارا تھا، وقاص کی سنگت میں یہاں عمر بھر رہنے کے خواب دیکھے تھے، نہ اس سے دوری کا کبھی تصور کیا، نہ کسی اور کو اس دل میں جگہ دینے کی بات ہی سوچی۔ وقاص کی دی چوٹ سے ذہن ہٹانے کے لیے خود کو پڑھائی کی طرف مائل کیا۔ ایسے میں کب تم دل کے قریب آئے، کیسے تمہیں سوچنے لگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ دل پہ اختیار کھونا کیا ہوتا ہے پہلی بار جانا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے عادی، مجھے بچا لو اس طوفان سے۔ اس نے کنکھیوں سے عادی کو دیکھا جو سامنے میز پر نظریں گاڑے کچھ سوچ رہا تھا۔ شازمہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ رک گیا ہے تو اگلے قدم پر پوری طرح یہاں جم بھی جائے گا۔ منہ بسوڑتے ہلکی ہلکی سسکیاں لیتے وہ اس کے کندھے سے آ لگی، اور بس عادی کی برداشت کی بھی یہی حد تھی۔ وہ اسے جھٹک کر سیدھا کھڑا ہوا اور بنا اس کی طرف دیکھے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ اگر واقعی آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ سب جانا بھابھی، تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنی بے اختیاری دیکھتے ماحول کو بھی اسی رنگ میں ڈھال لیا۔ نہ آپ مجھے پڑھانے کا کہتی، نہ گھر بلاتی۔ انسان کو اپنے کمزور جذبوں پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیا، اب میں خیال رکھوں گا۔ وہ اپنی نظریں دوسری جانب رکھے گویا ہوا اور پھر باہر نکل گیا۔ شازمہ البتہ دیدے پھاڑے اس غیر متوقع رد عمل پر اس جانے والے کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ عبدل ایک عجیب سا بوجھ اور خلفشار کی کیفیت لیے ان کے گھر سے نکل کر اپنی گلی میں داخل ہوا تو گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے عمار نے رک کر بھائی کو دیکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بائک اندر لے آتے اس سے پوچھنے لگے۔ جی وہ شازمہ بھابھی کو اسٹڈی میں کچھ ہیلپ چاہیے تھی تو انہی کے پاس گیا تھا۔ شازمہ؟ انہوں نے جیسے دماغ پر زور دیا۔ وہ آمنہ کی سہیلی؟ وہ تو غالباً اکیلی رہتی ہے نا؟ وہ بائک کھڑی کر کے اس کے ساتھ اندر جانے لگے۔ جی ایک بچی ہوتی ہے ساتھ۔ عبدل کا موڈ پہلے ہی آف تھا، اوپر سے بھیا کا انٹرویو۔ تمہیں محتاط رہنا چاہیے عادی، محلے والے باتیں کر سکتے ہیں، جوان اور خوبصورت عورت ہے، کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی۔ بھیا نے تو 2 جملوں میں ہی لتاڑ دیا۔ عادی کا سر چکرانے لگا کہ اتنے دنوں سے تو اس کی بھی یہی کوشش تھی۔ جی، اس نے لمبی بحث سے بچنے کے لیے فوری طور پر پیچھا چھڑایا۔ ویسے بھی اس کا کہاں ارادہ تھا دوبارہ ان کے ہاں جانے کا۔
मामा कहानी सुनाए ना। समर ने कोई तीसरी मर्तबा उसका पल्लू खींचकर मतवज्जा किया था। प्लीज़ समर, आज नहीं बेटा, मामा बिजी हैं। उसने थक कर नज़रें लैपटॉप से हटाईं। ध्यान किसी और जानिब मुंतकिल ही नहीं हो रहा था। नानों के पास चला जाऊं सुनने? समर ने इजाज़त चाही। हाँ बेटा, उन्हीं से सुन लो। समामा सख्त उकताई हुई सी थी। समर फ़ौरन बाहर भाग गया। समामा ने एक गहरी सांस लेकर दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। 10-15 मिनट की तलाश के बाद बिलाखिर वो सवार की सीवी तलाश करने में कामयाब हो गई थी। होटल के तमाम अमले का रिकॉर्ड यहाँ महफूज था। पिछले 2 दिन होटल में इंतहाई मसरूफ़ रहने की वजह से वो ये अहम तरीन काम नहीं कर पाई थी। उसने सीवी सामने निकालकर सवार का एड्रेस, वालिद का नाम वगैरह एक पेपर पर लिखे और अब अगले मरहले की तैयारी थी। उसने एक बार दिल ही दिल में अपने फ़ैसले पर नज़र सानी की और फिर एक तवील सांस खींचकर मोबाइल में से एक नंबर निकाला और दूसरी घंटी पर ही समामा को एक जानी पहचानी नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। उसने मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, हैरत से जवाब आया। जी कौन? अच्छा, वाह, जी कौन? समामा ने मसनूई गुस्से से दोहराया। जी कौन की बच्ची समामा हूँ, समामा इब्राहिम। ओह समी, जवाबन एक शर्मिंदगी भरा कहकहा सुनाई दिया। सॉरी यार भाई, क्या करें, जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं हम आवाज़ों से ज़्यादा एक दूसरे को नंबरों से पहचानने लगे हैं। नया नंबर देखकर लहजा खुद ब खुद मोहतात हो जाता है। खैर तुम सुनाओ, इतने लंबे अरसे के बाद होती कहाँ हो आजकल और मेरा नंबर? सब बताती हूँ बाबा, सांस तो लो। समामा हंसने लगी। सवेरा उसकी स्कूल ज़माने की दोस्त थी और पुराने मोहल्लेदार भी। 12वीं जमात तक दोनों का साथ रहा। फिर सवेरा तो ब्याह कर हरीपुर चली गई और समामा अब्बा की वफ़ात के बाद बिल्कुल अलग हालात के शिकंजे में। सवार का ताल्लुक़ हरीपुर से है, ये बात तो वो जॉब के आगाज़ से ही जानती थी और अब उसकी सीवी से मुकम्मल एड्रेस हासिल कर लेने के बाद उसे पहला ख्याल सवेरा का आया, क्योंकि वो भरोसेमंद भी थी और बरसों से हरीपुर में थी। सवेरा का नंबर भी उसे पुराने मोहल्ले की एक दोस्त से मिला था। काफ़ी देर तक सवेरा से यहाँ वहाँ का हाल अहवाल कर लेने के बाद समामा ने उसे सवार की मुकम्मल तफसील देते उसके बारे में मालूमात हासिल करने का कहा। सवेरा से उसने यही कहा कि वो अपने नए होटल का अमला चुनने में एहतियात से काम ले रही है और सबका बैकग्राउंड जानना चाहती है। सवेरा ने भी बगैर तजस्सुस के हामी भर ली। फ़ोन रखकर समामा ने बेड ग्राउंड से टेक लगाई। जहन पिछले 2 दिनों से शदीद इंतशार का शिकार था। जमशेद की बातें और सवार का रवैया आपस में गडमड होकर बुरी तरह कन्फ्यूज़ कर रहे थे और इस कन्फ्यूजन के हल तक उसका चैन से रहना मुहाल था। शब और रोज़ आजकल जिसके तसव्वुर से सजे थे उसकी हकीकत जानने से बढ़कर कोई और मामला अहम हो भी कैसे सकता था। उसके मुतल्लिक जानकर ही वो आगे का लायहा अमल तैयार कर सकती थी। उसे जो एक गुलाबी चुड़ैल चिमट गई थी, उसे दूर करने की कोई तरकीब सोचना थी। तभी वो अपने ख्वाबों के शहजादे को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती थी। उसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का एहसास दिला सकती थी। अब वो बैठे बैठे ही पलकें मूंद कर हाल के हर झंझट, हर कशमकश से दामन छुड़ाकर ख्यालों की सुहानी वादी में फूलों की पत्तियों पे पाँव रखती अपने महबूब के बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ धरने की कोशिश में चलती चली जा रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसे पास तो बुला रहा था, लेकिन धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे हटाते, उससे दूर जाते, उसे मज़ीद बेचैन करते, न जाने क्यों। जी तो डियर लिसनर्स, आज इस कहानी की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर और काफ़ी जो है वो सस्पेंस क्रिएट हो गया है। एक बार तो मुझे ये ख्याल आया कि कहीं अब्दुल ही सवार तो नहीं, या अब्दुल की जो कहानी चल रही है वो सवार की कहानी तो नहीं, लेकिन नाम की वजह से थोड़ी हो रही हूँ। लेकिन नाम ऐसी कोई चीज़ है नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में नाम और होता है, घर में लोग कुछ और कहकर बुलाते हैं, तो थोड़ा सा जो है मुझे शक हो रहा है। अब ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि क्या मेरा अंदाज़ा, मेरा शक दुरुस्त निकलता है या नहीं। खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।